السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت لڑائی دو ایشوز پر ہے، دو اس کے فرنٹ ہیں۔ ایک بڑا فرنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور دوسرا الیکشن کمیشن۔ دونوں جماعتیں، عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمشنر تبدیل ہو جائے، جبکہ نون لیگ کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر بچ جائیں اور دوسرا سپریم کورٹ کے اندر وہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی مرضی کے جج وہاں پر وہ داخل کر لیں۔ یہ ساری گیم ہے اور آنے والے جو ایک مہینہ ہے اس میں یہی سیاست اور یہی ہمارے وی لاگ کا آج موضوع ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کارنر کیا گیا چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کو، اور اس وقت جو کمپوزیشن ہے اس میں جوں دن گزرتے جائیں گے عمر عطاب بندیال صاحب ہمیں بے بس نظر آئیں گے۔ اگر یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر تو میں کہتا ہوں، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ 2023 تک کی یہ گورنمنٹ ہے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ یہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اس حکومت کو اسی لیے اس پر قابض رہنا چاہتے ہیں، اس پر چلانا چاہتے ہیں اس حکومت کو، کیونکہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو چیف الیکشن کمیشنر کو آپ نہیں نکال سکتے، اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان پر آپ اس طرح سے قبضہ کر سکتے ہیں کہ پھر سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان میں فیصلہ آپ کے حق میں آئے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا۔ 11 سال کے بعد بھی جو چھوٹ تھی، جو وہ ٹائم بار تھا مقدمہ نواز شریف صاحب کا، وہ مقدمہ اس میں سے وہ جو قدغنیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ پھر ہم حدیبیہ پیپر ملز کا باوجود اس کے کہ نیب نے کہا تھا لیکن کوئی کسی کو سزا نہیں، تو وہ پھر سارے جو مقدمات ہیں اس میں سے یہ نکل جائیں گے، یہ بچ جائیں گے۔ اس لیے یہ حکومت کو اس لیے نہیں چلانا چاہتے، اس لیے نہیں اس کو قائم رکھنا چاہتے وفاقی حکومت کو کہ اس سے کوئی بیٹر اکنامک پالیسی وہ دے رہے ہیں، اس سے کوئی پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ان کا تسلط اس طرح سے مضبوط ہو رہا ہے کہ الیکشن کمشنر ان کے پاس ہے، سپریم کورٹ میں وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ فیصلے ایسے لے سکیں جن میں ان کو بینیفٹ ہو، اور عمران خان کو سسٹم سے باہر نکالنے کے لیے وہ جو لیگل ایک عام ہونے چاہیے وہ انہیں مل جائے گا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے چیف الیکشن کمشنر کو آپ نکال سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس کے ذریعے، کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس وقت جو کمپوزیشن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، جہاں پر اگر ریفرنس بھیجا جائے راجہ سلطان سکندر کو ہٹانے کا تو وہ سنی جائے گی وہ اپلیکیشن۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اس کمیشن کے سربراہ ہیں، اور دوسرے جو 4 ممبر ہیں ان میں ایک سردار طارق مسعود جو سینئر جج ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ہیں قاضی فائزی صاحب جو سینئر جج ہیں، اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز، ایک جسٹس اطہر من اللہ جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور دوسرے احمد علی صاحب جن کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ایشوز ہیں ان پر ان ججز نے ڈیسیژن کس طرح کے کیے ہیں، تو ایک چیز ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ جسٹس عمر عطاب بندیال اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں تنہا ایک طرف ہیں، جبکہ طارق مسعود صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اطہر من اللہ صاحب اور سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ عملی طور پر ہمیں ایک سائڈ پر نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ امیجن کر لیں اگر چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کے لیے ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اور وہاں پر اس کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ اس لیے راجہ سلطان سکندر کو اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کو نوکری سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، اگر عمران خان ان کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ان کا ترجمان کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی گفتگو کا جواب دیں، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کہہ یہ رہا ہوں میں کہ سلطان سکندر صاحب بالکل ایک محفوظ ٹیریٹری میں ہیں، اور وہاں پر انہیں مکمل یہ یقین دلا دیا گیا کہ آپ کو کچھ خطرہ نہیں ہے، اس لیے آپ کریں جو کرنا، جس کا فائدہ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے اس کو ہوگا۔ اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ
25 جو استعفے تھے وہ ایک ہی دن بھیجے تھے تحریک انصاف نے، لیکن الیکشن کمیشن نے صرف 11 کو اپروو کیا، جو راجہ پرویز اشرف نے جو بھیجے۔ اس سے پہلے جو ڈپٹی اسپیکر تھے سوری صاحب، وہ سارا بند کر کے بندوبست اور تمام قانونی کارروائیاں کر کے یہ سارے جو ریفرنس تھے یہ الیکشن کمیشن کو بھیج کے کہ آپ ان تحریک انصاف کے اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، کیونکہ یہ یقین دلا چکے ہیں اور میں تحقیق کر چکا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ اس وقت کام کر رہا ہے حکومت کے کہنے پر، تو انہوں نے صرف 11 لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ قبول کر لیے ہیں اور باقیوں کے نہیں انہوں نے قبول کیے، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے ان کا اس سسٹم کو آگے چلانے کے لیے۔ اب جو دوسری جلغار ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر، وہ یہ ہے کہ 5 جو اسامیاں ہیں نا، وہ اب 4 اس وقت خالی ہیں، اگست میں سجاد علی شاہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو 5 اسامیاں خالی ہوں گی۔ اب جو سپریم جوڈیشل کمیشن، جیسے آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 5 اس میں چیف جسٹس اور پھر 4 سینئر موسٹ ججز اور ایک بار کونسل کا نمائندہ، ایک ریٹائرڈ جج اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون، تو 9 ممبر ہیں۔ اس میں جو 5 ججز ہیں سرونگ، ان میں سے ایک جناب سجاد علی شاہ صاحب یہ اگست میں ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے۔ تو پھر کون ہوگا اس میں؟ عمر عطا بندیال بطور چیئرمین، سردار طارق مسعود، جناب اعجاز الاحسن صاحب، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب جسٹس منصور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ججز میں 2 ایک طرف اور 3 کا تعلق ایک سائڈ سے، اور پھر آگے سرمد جلال عثمانی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون اور بار کونسل کا نمائندہ اختر حسین۔ اس وقت جو بار کونسل کے جو نمائندے ہیں اختر حسین، بار کونسل سپریم کورٹ بار، یہ سارے کے سارے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احسن بھون صاحب نے سپریم کورٹ بار کی طرف سے بہت ساری پٹیشنز کی ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ نااہلی جو ہے وہ کتنی ہے، اور بیسیکلی ان کی کوشش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ایک ٹرم کے لیے رہ جائے اور وہ واپس آ جائیں۔ تو اس میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون 2 ووٹ اگر یہ موجود ہیں تو ان کا تعلق تو براہ راست پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرے لوگوں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15-16 اگست کے بعد ابھی بھی مشکل ہوئی ان کو اپنے بندے جو ہیں ان کو جج بنوانے کے لیے، تو 15 کے بعد تو بالکل ہی اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر تو کہ جو کمپوزیشن ہے وہ 3 اور 6 ہو جائے گی۔ 6 وہ گروپ ہوگا جس کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے، اور 3 کا وہ گروپ ہوگا جو انڈیپینڈنٹ ججز کا گروپ ہے جس میں عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ تو اگلی جو بیٹل ہے ساری وہ یہاں پر ہے، اور اب وزیر قانون کا اور اٹارنی جنرل کا ووٹ رہے نواز شریف صاحب کے پاس اور شہباز کے پاس، زرداری کے پاس، یہ ان کی بلیک میلنگ طاقت ہے، تو وہ اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو ڈیزالو اس لیے نہیں کر رہے ایکسکیوز می کہ اگر نگران گورنمنٹ آ جائے گی تو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تبدیل ہو جائے گا، تو پھر وہ تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جا کے ووٹ دے دیں گے۔ تو اس لیے یہ دباؤ رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ حکومت شہباز شریف کی بھلے 6 میل پر ہے، یہ اگر برقرار رہتی ہے تو چیف الیکشن کمشنر کو نہیں نکال سکتے کوئی بھی، اور ججز میں تعیناتیوں میں بھی منمانی ہوگی ان کی، یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ کنٹروورشل کر رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو اور اعجاز الاحسن کو کہ وہ کسی بینچ میں نہ بیٹھیں، اپنے آپ کو ریکیوز کریں، یا اگر وہ کوئی فیصلہ بھی کریں تو یہ لوگ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی وہ تو ہمارے مخالف تھے، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ سیاست ہے پاکستان کے اداروں کو اس وقت برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ان کی کوئی ترجیح نہیں ہے ان کو بچانا، ان کی ترجیح صرف ایک ہے کہ اپنا اقتدار ہم قابو رکھیں، اپنے ماسٹرز کو خوش کریں، اور اپنے کرپشن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم حل کروائیں۔ اور بنیادی طور پر دیکھیں جو چائنا کا اور یہ جو سارا کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، پاکستان کا ایک کی رول ہے۔ تو یہ جو سٹوجز ہیں، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، they have been told to stay there، تاکہ یہ امریکن پالیسی کے حوالے سے کوئی بھی پاکستان ایسا ڈیسیژن نہ لے سکے، کیونکہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہو تو پھر وہ تو امریکہ کے شاید ساتھ اس طرح نہیں جائے گا، وہ تو اگر جائے گا تو وہ پاکستانی مفادات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ جائے گا، جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں۔
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔